اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیکنڈ کلاس ہے ہماری آن سورۃ العصر. سو دس از پارٹ 2 آف سورۃ العصر which we are going to do. Of course a quick recap. ہیں 2 آیتیں اور 3 آیتیں، بلکہ وہ ایک تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کا اوتھ یا ایک ورڈ ہی ہے والعصر، اور باقی the whole thing is about Allah's message for us. جو 2 لائنوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان، تمام انسان دنیا کے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. they are finished, they are destroyed, they are doomed. okay, الا الذین، exceptions اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں. except those، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، جنہوں نے تواصی کی حق کی، and وتواصوا بالصبر، جنہوں نے تواصی کی صبر کی. یعنی those who counseled for the حق or the truth and those who counseled for patience. ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا پچھلے ہفتے، it was a good 2 hours talk which I did only on the 2 والعصر and ان الانسان لفی خسر. جسٹ ان دونوں پر ہم نے 2 گھنٹے کی بات چیت کی ہے. ٹھیک ہے، آج ہم کریں گے انشاءاللہ and I hope I'm able to finish it today. You know, it is that much for just the other part. ہم نے ہاف کر لیا ہے سورۃ العصر، ابھی ہاف باقی ہے، یعنی 1 لائن. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنی دیر میں ہوتی ہے، اور اگر آج بھی نہیں ہو سکی تو پھر اب اگلے ہفتے کمپلیٹ کریں گے. آپ سوچئے کتنا کچھ ہے اس ایک چھوٹی سی سورہ میں. اللہ تعالیٰ نے پورا نچوڑ کے قرآن کی ساری کمپریہنسو تعلیم کو نچوڑ کر اس ایک سورہ میں پرو دیا ہے. اور 4 چیزیں ہیں، صرف مینلی 4 چیزیں: ایمان، عمل صالح، اور سچ کی یا حق کی تلقین کرنا، اور صبر کی تلقین کرنا. ان 4 لفظوں میں پورے قرآن کی تعلیمات نچوڑ کے سما دی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو ان 4 چیزوں سے دور ہے وہ سب کے سب، پوری انسانیت نقصان اٹھائے گی، سب کے سب لاس میں ہیں، انہیں کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. اور ایک اور چیز کا احساس اللہ تعالیٰ نے دلایا، وہ ہے وقت. وقت نکلا جا رہا ہے، اسی لیے اللہ نے زمانے کی یا وقت کی قسم کھائی. اور پھر آگے اور بھی کچھ اس کی حقیقتیں ہیں جو میں وقت سے ریلیٹ کروں گی آج، جو اس دن نہیں بتائی تھی، وہ ہم دوسرے حصے میں بتانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو پھر سب جوڑ سکیں انشاءاللہ. تو ہم نے بہت ساری بات چیت کی تھی پچھلے ہفتے میں، اور میں بہت ریکیپ نہیں دے سکتی اس لیے کیونکہ ویڈیو موجود ہے، جا کے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے. کیونکہ اگر میں وہ پیچھے کا بہت ریکیپ کروں گی تو I'm going to miss my time. آج کا میرا وقت جو ہے وہ نقصان میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ میں آلریڈی سوچ رہی ہوں میں آج کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں یہ سورہ، اور آپ کو یہ بھی کہا کہ اللہ کرے کہ کمپلیٹ ہو جائے. سو دس از ہاؤ اٹ از. اوکے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے کہ ہم شروع کرتے ہیں اسی بات پر سے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی. میں اتنا حصہ صرف ریپیٹ کروں گی تاکہ اس کو کنیکشن دے سکوں. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں بتا رہی تھی about پلیز میوٹ کریں. I just muted everybody. پھر کسی کا کھل گیا، میں mute it again. Okay.
اوکے، لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو 5 چیزیں بتائی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے جو ہم 5ویں چیز پر تھے نا، وہ یہ تھے کہ اباؤٹ انسان ہم ساری بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں، میں نے آپ لوگوں کو وہ ساری باتیں بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ اس میں سے 5th پوائنٹ یہ تھا کہ جو ہر آیت ہے انسان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے اباؤٹ پیرنٹس، والدین کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ you show them gratitude and you speak to them kindly. These are the 2 things. ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ says be dutiful to your parents, okay, and be grateful to them. Another place Allah says be grateful to them and speak to them with the best of your speech. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بات کہتا ہے، اور خصوصاً ماں کے لیے، کہ بی گریٹفل ٹو ہر اینڈ بی گریٹفل ٹو دیم، ٹھیک ہے؟ یہ بار بار کہتا ہے اللہ تعالیٰ. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے why Allah is stressing so much about being grateful to your parents, okay, you have to understand that. اب دیکھیے سبحان اللہ، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب آپ اور میں بچے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، جب بچہ آپ کے گود میں ہے اور بڑا ہو رہا ہے، بچہ کیا جانتا ہے؟ آپ اس بچے کو کتنا بھی کہیں اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بچہ صرف یہ جانتا ہے میری ماں ہے تو میرا پیمپر بدلے گی، اگر مجھے ٹوائلٹ آئے گا، اگر میری چیز گر جائے گی ہاتھ سے، وہ مجھے اٹھا کے دے گی، مجھے بھوک لگے گی تو میری ماں مجھ کو کھانا کھلائے گی، مجھے پیاس لگے گی تو وہ مجھے پانی پلائے گی، اگر میں ڈر جاؤں گا یا ڈر جاؤں گی تو میری ماں مجھے پکڑ لے گی، اور مجھے اگر کوئی بھی بے چینی ہوگی تو میری ماں مجھے گلے لگا لے گی. تو ہر چیز کے لیے وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے. تو بچے کا فرسٹ کانٹیکٹ فار گیٹنگ آل ہز نیڈس، گائیڈنس، پروٹیکشن، فوڈ، کلیننگ، you name it, is mother. That's why I said that specifically Allah Ta'ala, when he says parents, he's put the stress on mother. ٹھیک ہے؟ کہ بچہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری ماں مجھے ہر چیز مہیا کرتی ہے، تو she is everything for me. And as he grows، جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ اپنی ماں کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، میں نے اور آپ نے جب نماز شروع کی تھی، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کس عمر میں شروع کی تھی، مجھے 6 سال کی عمر میں نماز شروع کرائی تھی، پھر 6 سال سے 7 سال تک بہت ڈانٹی ماری گئی میری دادی کے ساتھ، اور پھر فائنلی جب مجھے نماز شروع کرنی پڑی، I was I think around 7 years old when I started my 5 times salah. ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہی تھی؟ میں دادی کے لیے نماز پڑھ رہی تھی جنہوں نے مجھے نماز سکھائی، یا امی کے لیے پڑھتی تھی کیونکہ وہ ڈانٹنے والی ہیں؟ یہی ہوتا ہے نا ہمارا کرائٹیریا. اور جب ہم اپنے بچوں کو پڑھنا شروع کراتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے ہی لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کا فرسٹ کانٹیکٹ ماں باپ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ پیش آئیں؟ کیونکہ جو آپ کا فرسٹ کانٹیکٹ ہے، اگر آپ ان کو ہی نہیں سمجھ سکے اور ان کو ہی آپ شکر گزاری نہیں کر سکے، تو کیا آپ اللہ کی شکر گزاری کریں گے؟ جو آپ کا فرسٹ کانٹیکٹ تھا، جس کو آپ فزیکلی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کسی کو سپروائز کرنے کے لیے رکھا ہے جو آپ کی ہر نیڈ دیکھ رہا ہے. اور ماں کو اللہ نے ایسے بنایا جس کو اپنی نیڈ سے بڑھ کر اپنے بچے کی نیڈ دکھتی ہے. اگر وہ بھوکی ہے تو وہ پہلے بچے کو کھانا کھلائے گی، اور اگر اسے کوئی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ایک ہی چیز ہے اور اس کو اپنے بچے کو دینا ہے یا خود کو رکھنا ہے، تو بچے کو دے دے گی. یہ ماں ہے.
جنرلی. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ سب باتوں کو ذہن میں رکھیں تو جس نے ہم پر اتنا کچھ کیا, اگر ہم اس کی شکر گزاری نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کی کیا شکر گزاری کریں گے, جس کو تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں, جانتے بھی نہیں ہیں اس طرح. تو ٹھیک ہے, اور اللہ ہماری کس طرح کی نیڈز پوری کرتا ہے, ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں دیتا ہے. کیا آپ نے اور میں نے صبح اٹھ کے مانگا تھا اللہ سے کہ اے اللہ مجھے آکسیجن دینا, میں سانس لے لوں؟ فری میں آکسیجن دے دیا اس نے, آپ اچھی طرح سے سانس لے لیں. پانی آ رہا ہے گھر میں, اچھی طرح سے پی لیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی جن کو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا. اللہ ہماری ریکوائرمنٹس کو ایسے جانتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی ریکوائرمنٹ کو جان رہی ہوتی ہے. اللہ نے اسی طرح ماں کو بھیجا دنیا میں کہ وہ بچے کی بھوک, اس کی تھکن, اس کی چوٹ, اس کی تکلیف کو بھانپ لیتی ہے. ایک ماں بھانپ لیتی ہے تو اللہ کتنا جانتا ہے, سوچئے. وہ تو کریٹر ہے, ماں نے تو صرف پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ ادھر اس وجہ سے اس بات کا ذکر کرتا ہے, اوکے, اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کی ماں نے آپ کو دیکھا, آپ کی نیڈز پوری کی, آپ کو چاہیے تھا کھانا پینا, اور آپ کو جب نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ رو رہے تھے یا آپ کھیل رہے تھے پوری رات, وہ بیٹھی تھی آپ کے سرحال, آپ کی ہر نیڈ کے ساتھ ساتھ تھی آپ کی ماں. ٹھیک ہے, آج ماں بوڑھی ہو گئی, آج آپ بن گئے اس کے اوپر. Now you are earning, you are established yourself. ٹھیک ہے, آپ کو اب چلنے, بھاگنے, دوڑنے, باتھ روم جانے اور نہانے کے لیے اور کھانے کے لیے اب آپ کو اپنی امی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی امی اور ابا کو آپ کی ضرورت ہو گئی. اب آپ بڑے ہو گئے, آپ کمانے لگے. ٹھیک ہے, اب آپ اپنے امی ابا کا خیال رکھ رہے ہیں. They are now dependent on you. Okay, so what is the first thought that comes to your mind? آپ کے ذہن میں پہلی کیا بات آتی ہے کہ میں اپنی امی یا ابو سے کہوں کہ ایکسکیوز می, آپ کو پتا ہے کہ کون بلز دے رہا ہے اس گھر کے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں, میں آپ کو دوا دلا رہی ہوں اور میں آپ کو کپڑے پہنا رہی ہوں, تو بھولیے مت. تو بی گریٹفل ٹو می. واٹ از دس؟ ڈیمانڈ کرتی رہتی ہے, بی گریٹفل ٹو می, آئی ایم ڈوئنگ دس اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ فار یو. نو, even then you have to be grateful to them. That gratitude will never end. Only you have to be grateful to them. They don't have to be grateful to you. Whatever you do is not at all anywhere near to compensate for what she has done for you. Never, ever. Why is Allah giving this parallel to us? کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے ہم کبھی بھی اس کا بدل نہیں دے سکتے, اس کے عوض اس کا ایکول اس کی عبادت نہیں کر سکتے, اس کی ایکول چیریٹی نہیں دے سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم جتنا ذکر کر لیں, جتنی نمازیں پڑھ لیں, جتنا قرآن پڑھ لیں, جتنا صدقہ خیرات کر لیں, جو کچھ بھی کر لیں, it's not ever anywhere near what Allah has done for us and what Allah keeps doing for us. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پیرالل دیا ہے ہمارے لیے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی شکر گزاری نہیں کرتے وہ اللہ کی کیا شکر گزاری کریں گے. اور سب سے پہلی شکر گزاری ماں باپ کی شکر گزاری سے شروع ہوتی ہے. آپ اور میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ ہم میں سے کس نے جا کر اپنے ماں باپ سے کہا تھینک یو سو مچ, میں نے آپ کو ضرور بہت ستایا ہوگا بچپن میں اور آپ نے مجھے ٹالریٹ کیا, I'm really grateful to you کہ آپ نے مجھے دیکھ بھال کے بڑا کیا. We snap at our mothers and fathers because we think they are silly, they are old fashioned, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے, and they act strangely, embarrass کرتے ہیں ہمیں. پبلک میں ہم embarrass ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے. کبھی انہوں نے ہمیں چھوٹے دنوں میں کبھی انہوں نے سوچا جب ہم بے وقوفوں کی باتیں لوگوں کے سامنے کر دیا کرتے تھے, جا کے ان کی چیزیں توڑ دیا کرتے تھے اور واقعی ان کو اتنا embarrass کرتے تھے, کبھی انہوں نے کہا کہ ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ تم جیسے بچے ہمارے ہیں.
ہم کیسے کہہ دیتے. So it's easy to be grateful, when you're young. جب آپ چھوٹے ہیں نا تو یو آر ویری گریٹفل ٹو یور پیرنٹس بیکاز ایزی ٹو بی گریٹفل نا بیکاز یور نیڈس آر آل اٹیچ ٹو ڈیپینڈنس آن یور پیرنٹس. ٹھیک ہے. بٹ it is when we get older and they get dependent on their children, the respect and gratitude which they deserve and they don't get it, that is where the whole thing lies. Okay, so this is the recap from last time and I'm going to continue from there کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی, وہاں میں نے چھوڑ دیا تھا تو میں وہیں سے نقطہ جوڑوں گی. تو there is a direct relationship, یہاں سے میں ابھی سیکنڈ آج کا درس شروع کر رہی ہوں. there is a direct relationship. اوکے, جو ریلیشن شپ ہمارا ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کا ریلیشن شپ ہمارے اور اللہ کے ساتھ ہے. اور جیسا ریلیشن شپ ہمارا ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہوگا, اگر ہم زیادہ ٹالرنٹ ہیں, ہم صبر سے کام لیتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ گریٹفل ہیں, انفیکٹ وہ ہمارے ساتھ کبھی برا کر لیتے ہیں لیکن ہم ان کو ریٹیلیٹ نہیں کرتے, سنیپ نہیں کرتے, اگر ہم ایسے ہیں تو وی ہیو اے گڈ کنیکشن وتھ اللہ. اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو آئی ہیو اے ڈسٹربڈ کنیکشن وتھ اللہ, کیونکہ ہمیں ٹالریٹ ہی تو کرنا ہے. نو مدر اینڈ فادر آر پرفیکٹ. آپ کے ماں باپ نے آپ کو ہرٹ بھی کیا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں غلط فیصلے لیے ہوں گے, آپ کو کسی غلط سچویشن میں ڈالا ہوگا, اور بہت ساری سلی اسٹوپڈ چیزیں بھی کی ہوں گی بیکاز ان کے غلط فیصلے ہی کافی, ان کا غلط ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ, ہو سکتا ہے ظالم بھی تھے, ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ناانصافی بھی کی ہو آپ کے ساتھ, لیکن آپ کا رویہ صرف ایک ہونا چاہیے. جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ لہروں کے ساتھ بہتے ہیں تو آسان ہے بہنا, لہروں کے اگینسٹ بہنا مشکل ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, جد و جہد کرنی پڑتی ہے. میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ اگر ماں باپ اتنے پیارے ہیں, اچھے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, بہت جانثار ہیں, ان کے ساتھ اچھائی کرنے میں کیا بڑی بات, خود بخود آئے گی اچھائی ان کے ساتھ. بات تو یہ ہے کہ ماں باپ ڈیفیکلٹ ہوں یا ظالم ہوں یا ناانصاف ہوں یا انہوں نے آپ کے ساتھ غلطی کی ہو, اور پھر آپ ان کا اتنا ہی خیال رکھیں, ان کی عزت کریں, ان کی خدمت کریں اور ان کو ٹالریٹ کریں, تبھی تو اجر ہے, اور بہت سارا اجر ہے. ٹھیک ہے. اوکے, اب کیا ہوتا ہے کہ ایز چلڈرن we see parents doing everything, ٹھیک ہے, for us, everything for us, food, protection, pamper, guidance, every growth, ہماری جو بھی بڑھنے کے ہمارے جو تقاضے ہیں وہ سب ہمارے ماں باپ ہمارے لیے پورا کرتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود, اگر اتنی ساری چیزوں کے باوجود ایک انسان اس کا احساس نہیں رکھ سکتا تو کیسے احساس رکھے گا اتنی ساری چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے. سو first stepping stone is gratitude towards parents and it's gratitude towards Allah. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائیں, اسپیشلی اگر کسی کی ماں اس سے ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے, اور اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرو. اور first stepping stone to having gratitude to Allah is the way you show gratitude to your parents. That's the first stepping stone. ٹھیک ہے. اینڈ اور ایک بات یاد رکھیں, ہو سکتا ہے آپ کے ایسے ماں باپ ہوں جنہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا, ایسے بھی لوگ ہیں
کہ ایسے ماں باپ ہیں ان کے جنہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کی پرورش بھی نہیں کی، کسی اور نے ان کی پرورش کر دی، نانا نانی کے گھر پل کے بڑے ہو گئے، نیبرز کے گھر پل کے بڑے ہو گئے، لیکن اگر اس کے باوجود اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا، مار پیٹ کے آپ کو بڑا کر دیا، آپ کو پیار بھی نہیں دیا، آپ کو انصاف بھی نہیں دیا، مان لیا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، اب ماں باپ بڑھاپے میں آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ہو گئے، تو آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو عزت دیں، محبت دیں، ہر چیز دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے یہ، ان کو راضی کرنے کے لیے آپ سب کچھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ان سے گریٹیٹیوڈ ایکسپیکٹ نہیں کریں، بالکل بھی نہیں، کبھی نہیں سوچیں کہ آپ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اور یہ ضروری بات ہے آپ کو اس لیے بتانا کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین سے بھی ٹیسٹ کرے گا کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اسپیشلی جب وہ ہم پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں یا ان کی ایسی سچویشن آ جائے کہ ایکچولی ہمیں آگے بڑھ کے ان کو ہاتھ بٹانا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، ایسے میں اگر ہم انہیں چھوڑ دیں، انہیں نگلیکٹ کریں، اگنور کریں، اوروں کو ان کے بدلے زیادہ توجہ دے دیں، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہمیں ہمارے ماں باپ سے ٹیسٹ کرے گا، دیکھنے کے لیے کہ جب وہ بوڑھے، کرینکی، ایجیٹیٹڈ اور انٹالریبل ہو جاتے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یا اچھا سلوک کر کے جتاتے ہیں، یا ان کے اوپر وہ ڈالتے ہیں کہ مطلب اب انہیں ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ٹکڑوں پہ وہ پل رہے ہیں، یا جو بھی۔ انشاءاللہ یہ پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے، امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ دس از فرام آمنو و عاملوا الصالحات پہ ہم تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا سوری، آمنو عامل الصالحات، سوری، یہ ہم اس پہ تھے کہ ان الانسان لفی خسر، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خسارے میں ڈالے گا، یعنی یور لاس بگنس فرام ہوم۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ سارے انسان خسارے میں چلے گئے، میں تو کسی کے ساتھ برا کیا ہی نہیں، میں نے سب کے ساتھ، ساری مجھے کمیونٹی جانتی ہے، آئی ایم دا بیسٹ پرسن، یا بٹ یور ورسٹ یور پیرنٹس، تو تم تو خسارے میں چلے گئے، پورے کے پورے خسارے میں چلے گئے، دیٹس اٹ۔ اب جب میں آپ کو بتاتی ہوں وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ when he was stressing on والعصر، میں نے آپ کو بتایا تھا تب بھی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے لیے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، اور اس پہ ہمیں وقت کا احساس دلایا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے قیامت آنے والی ہے، اور ایون جو نہیں مانتے وہ سن رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، ہم سب اٹھائے جائیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، گارا ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو کر سب مٹی میں مل جائیں گی، پھر ہم اٹھائے جائیں گے قبروں سے، پھر ہم سامنے لائے جائیں گے۔ تو ان کو ان چیزوں پر ابھی تک بلیف نہیں آ رہا ہے، جن کو تب بھی سن رہے ہیں تو ان کو یہ جانکاری ہے، پتہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس وقت انسان جب اٹھایا جائے گا، اب آپ سوچئے کہ جب انسان کو اٹھایا جائے گا، میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کہے گا کہ کیا میں نے اسی کے لیے سب اتنا کچھ کیا تھا دنیا میں، اور یہ کیا ہو رہا ہے، تو سب ختم ہو گیا، سب زمین میں سے اگل اگل کے باہر آ رہا ہے اور سب کچھ فنا ہو گیا، یہ ماؤنٹنز اور یہ بڑے بڑے گھروں کے لیے میں نے کتنی محنت کی تھی، یہ تو سب گر گئے، مٹی ہو گئے، سب ختم ہو گیا۔ اس وقت انسان یہ کہے گا کوئی جگہ ہے جہاں میں بھاگ کر جاؤں، کوئی جائے پناہ ہے جہاں میں چھپ جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، کون سا وقت؟ آپ کا اور میرا زندگی کا وقت۔ جب میں پیدا ہوئی، پھر میں نے ہوش سنبھالا، ٹھیک ہے، اور جب میں پیدا ہوئی تب سے لے کے جب میں نے تھوڑا سا بھی ہوش سنبھالا اور سمجھنے لگی،
اس وقت سے جو تربیت کا جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو جیسی توفیق دیتا ہے، جیسے ماں باپ دیتا ہے ویسی تربیت ہو جاتی ہے. لیکن پھر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہم لوگوں کو برینز دیا کہ کچھ خود بھی ہم سوچیں اور سمجھیں اور اس میں سے ہم اندازہ لگائیں اور اپنے ایکسپیرینس اکٹھے کر کے اس میں سے ہم لیسنز لیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جب یہ وقت ہمارا ختم ہو جائے گا، دس ایکسپائرس، ایک ٹائم دیا ہوا ہے. اب آپ کی 100 سال کی زندگی ہے یا 110 سال کی زندگی ہے، 120 سال کی زندگی، اللہ آپ لوگوں کو اور زندگی دے، زیادہ عمل کی توفیق دے، مجھ کو، آپ کو، سب کو، الحمدللہ، آمین. بٹ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس پوری زندگی میں، اس وقت کی مہلت میں، things you rushed into and the things you kept aside، جن چیزوں کے لیے آپ نے دوڑ لگائی اور جن چیزوں کو آپ نے ایک بازو رکھ چھوڑا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میں پھر دیکھ لوں گی، ابھی مجھے یہ کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پر اللہ سیز اس وقت جب تمہارا وقت ختم ہوتا ہے، جب آپ کی ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے، تو آپ گریب کرتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ امپورٹنٹ ہے، اب میں یہ اور لے لوں، یہ کر لوں، یہ تو میں نے رکھ چھوڑا تھا سائڈ میں نے سوچا تھا میرے پاس بہت ٹائم ہے، کر لوں گی، اب ٹائم ختم ہو گیا، اب کیسے کروں؟ تو آپ دوڑ لگاتے ہیں وہ چیزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہے کہ جو چیزوں کے لیے تم نے دوڑ لگائی تھی اب تمہارے پاس وہ ہے، اور جن چیزوں کو تم نے ہٹا کے رکھ دیا تھا وہ چیزیں رہ گئی اور ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سا وہ دیتی ہوں اگزامپل، کہ میرے ذہن میں بالکل ابھی آیا یہ اگزامپل، کیونکہ میں ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم پیپر دینے بیٹھتے ہیں تو اس پیپر میں ایک سوال ہوتا ہے جس کے 50-60 مارکس ہوتے ہیں. ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ایگزام پیپر میں اس کا میجر حصہ ہے 50-60 مارکس صرف اس کوشچن کے مجھے مل جائیں گے. لیکن کوشچن ڈیفیکلٹ ہے، لمبا بھی ہے، اٹ نیڈز اے لاٹ آف محنت، ریسرچ، یہ وہ، مگر وہ 50-60% مارکس کا وہ حامی ہے. چلو ٹھیک ہے، باقی 5-4 مارکس والی چیزیں ہیں، اور میں اپنے وہ 5-4 پوائنٹس کی چیزوں پر پہلے وقت صرف کر لیتی ہوں اور گھنٹی بج جاتی ہے، اور انویجیلیٹر آ کے مجھ سے پیپر لے جاتا ہے اور وہ 60% والا مارکس کا پیپر، وہ کوشچن رہ جاتا ہے. اس وقت میں پینک کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ مجھے 2 منٹ اور دے دیجئے، پلیز مجھے 2 منٹ اور دے دیجئے، میں اس میں 2 لائنیں تو لکھ لوں. وہ کہتا ہے ٹائم فنش، آپ کے پاس بہت ٹائم تھا، کیا کر رہے تھے؟ مزے لے لے کے وہ فل ان دا بلینکس کر رہے تھے، 1 پوائنٹ والے مارکس کے پیپر میں آپ کر رہے تھے. تو آپ نے جو مین چیز ہے اس کو سائڈ میں رکھ چھوڑا تھا، فالتو چیزیں ان کو پورا ٹائم دے دیا اور ٹائم ختم ہو گیا. آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم تھا اور آپ کے پاس اب وہ اس کی جس میں آپ کے سارے مارکس چھپے ہوئے تھے وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں، تو آپ پاس ہی نہیں ہوئے، آپ فیل ہو گئے. تو کس لیے آپ فیل ہوئے؟ کیونکہ آپ نے جہاں توجہ دینی تھی وہاں نہیں دی، اور جہاں نہیں دینی تھی وہاں دے دی، اور یہ سب ٹائم کا معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہم سنتے آئے نا کہ آپ وقت کی قدر کریں تو وقت آپ کی قدر کرے گا، ورنہ وقت نکلتا چلا جاتا ہے، وہ کسی کی قدر نہیں کرے گا اور کسی کے لیے رکے گا نہیں، وہ جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک. ٹائم از گوئنگ بائی، اینڈ ایز ٹائم از گوئنگ بائی وی آر سو اسٹوپڈ، وی آر سیلیبریٹنگ برتھ ڈیز، کہ جیسے بڑا کارنامہ کیا تھا ہم نے پچھلے سال سے اس سال کے بیچ میں، 1 سال اور ہمارا کم ہو گیا. بڑھ تھوڑی رہا ہے ہمارا، سال پہ سال کم ہوتا چلا جا رہا ہے، وقت کی مدت کم ہو رہی ہے. We are going towards Allah subhanahu wa ta'ala. What do we have? A cake in the end? وہاں جا کے کینڈل جلائیں گے، کیک دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو. جی ابھی یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر کے پہنچے ہیں، سوری باقی چیزیں ہم نے رکھ چھوڑی تھی پھر کبھی کرنے کے لیے، اب آپ کے پاس آنا پڑ گیا اچانک سے، ہم ریڈی نہیں تھے، ہم کبھی بھی ریڈی نہیں ہوں گے. تو یہ ہے ٹائم فریم کی بات.
So what was I paying attention to and what did I neglect? किस चीजों के पीछे मैं भाग रही थी और किन चीजों को मैंने उठा के साइड में रख दिया था. ठीक है, तो ये सारी बातें इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि the next two ayats, you know, are the reality check for us. Okay, why the reality check? Because it reminds us, ये हमें याद दिलाता है कि हमें बहुत जल्द अल्लाह से मिलना है. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم اللہ کی ملاقات کا خیال رکھیں گے تو بس ہمیں یاد رکھنا ہے 4 چیزیں چاہیے: ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. اگر ہمیں اللہ سے ملنے کا ہم مائنڈ میں پریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم اس چیزوں کے لیے بھاگیں گے جو ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرے، جو ہمیں اللہ کے سامنے ہم افینڈ یا انسلٹڈ نہ فیل کریں. اللہ کے سامنے خوشی سے اس کی ملاقات کے لیے ہم تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پچھلی سوروں میں کیا بتایا کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، دنیا مشقت کی جگہ ہے. ہم نے تو انسان کو پیدا ہی کیا ہے فار ٹوائلنگ، محنت کرنے کے لیے. وہ مشقت کرتا رہے گا، اسٹرگل کرتا رہے گا. یہ اس کی اسٹرگلنگ کی جگہ ہے دنیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی سوروں میں ہم کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے وہ محنت کرے، اسٹرگل کرے، جد و جہد کرے اپنی کمائی کے لیے، اپنے جینے کے لیے، ہر چیز کے لیے اس کو اپنی جد و جہد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہمیں فار ٹوائلنگ، فار struggling. But where we are struggling for? Allah says چاہے تم بلیو کرو اللہ پہ یا نہ بلیو کرو، چاہے تم مسلمان ہو کہ کافر ہو، چاہے تم مومن ہو کہ مشرک ہو، چاہے تم اللہ کو اور اس کی ملاقات کو یقین کرو نہ کرو، تمہیں اللہ کے پاس آ کے ملنا ہی ہے. That is not going to change. There's a time period, expire ہوگی وہ ٹائم پیریڈ، تو تمہیں اللہ کے سامنے آنا ہی پڑے گا چاہے تم اللہ کو مانو یا نہ مانو. تو دس از دا ریالٹی چیک کہ پہلے یہ بتاؤ کہ آر یو انڈرسٹینڈنگ دس فیکٹ دیٹ ہر ایک کو اللہ کے سامنے آنا ہی آنا ہے. دیکھیں جو ایتھیسٹ بھی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ٹائم دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہ رہا. ہر کوئی جو پیدا ہوگا اسے مرنا ہے، اس کی ایکسپائری ہے. Everybody has an expiry date and they will expire on that date. Nobody is immortal and nobody is staying here forever. And whoever is gone, they are not coming back and they are not telling us what's going on there. Okay? Time and again we get some dreams, and in the dreams we are told something that's, you know, part of the Nabuwa again. Again from Allah subhanahu wa ta'ala the inspiration comes or the information or the knowledge comes. But it's not something that is prevalent everywhere with everyone. تو کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے تم مانو گے یا نہ مانو گے تم کو اللہ کے سامنے تو آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، ایک دن. اب یہ سورہ جو ہے اٹ از ناٹ اے اسٹینڈرڈ فار سکسیس. اس سورے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکسیس کی اسٹینڈرڈ نہیں بتا رہا ہے کہ بھائی یہ تمہارا اسٹینڈرڈ آف سکسیس ہے، تم یہ 4 چیزیں کر لو تو بس تم سکسیسفل ہو جاؤ گے. یہ سورہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہارا ایگزام ہوگا، تمہیں ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جائے گا اور وہ پیپر دیا جائے گا. اب ہم تمہیں ایسی 2-3 امپورٹنٹ ٹپس بتا دیتے ہیں جس سے تم فیل نہیں ہو جاؤ، بس جسٹ پاس ہو جاؤ. اگر اچھے ہو تو بہت پاس میں اچھے مارکس مل جائیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ تم میں سے کوئی فیل نہ ہو. دیکھیں اچھی ٹیچر جو ہوتی ہے نا یا اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ ٹپس دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں جس میں آپ کم سے کم فیل نہ ہو.
یہ چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کم سے کم پاس ہو کر نکل جائیں گے. بس کیونکہ امتحان بہت ڈیفیکلٹ آئے گا, تو میں نہیں چاہتی میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے, تو کچھ بھی کر کے آپ پاس ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ بیر منیمم جو ہے ٹپس ہیں to just not fail. It is not to succeed. This is not the standard to succeed. Surah Al-Asr is the bare minimum requirement for you to not fail, to avoid failure, to avoid to be doomed. Because سارے کے سارے انسان اللہ is declaring نقصان میں چلے گئے, ٹھیک ہے. اور آپ ایک چیز نوٹ کریں, جب اللہ تعالیٰ یہ والعصر کی بات کرتا ہے نا, آپ نے نوٹ کیا کہ جب اللہ یہ بات بتا رہا ہے ہمیں تو کس طرح بتا رہا ہے؟ پریزنٹ ٹینس میں تو نہیں بتا رہا. کہتا ہے میں زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان الانسان لفی خسر, سارے انسان خسارے میں چلے گئے, ہو گیا. تو ابھی تو ہوا نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ہو گیا؟ اس لیے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will ask time to come, and time will speak, and time will tell what we did with the time. ہم نے وقت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم وقت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو وقت بتائے گا کہ یہ سب نقصان اٹھا رہے ہیں, یہ سب نے ٹائم کو ویسٹ کیا, انہوں نے مجھ کو ویسٹ کر دیا, انہوں نے مجھے یوٹیلائز نہیں کیا ٹو دا رائٹ وے, ان دا رائٹ مینر. کیا کیا چیزوں کے لیے یہ بھاگ رہے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن اچانک سے آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے والے ہیں اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. پتہ نہیں کن کن چیزوں کے پیچھے بھاگے جو ان کے ہاتھ میں آنے والی تھی نہیں, جو ان کے ساتھ جانے والی تھی نہیں, اور ان چیزوں کو ہٹا کے سائڈ میں رکھ دیا جو ایکچولی ان کے ساتھ چاہیے تھی, جن کی ان کو ضرورت تھی. تو یہ تو ایسے ہی آ گئے نکل کر. تو وقت جو ہے وہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے گا. تو یہ جو سورہ ہے, اٹ از ناٹ اے اسٹینڈرڈ فار سکسیس, یہ دماغ میں بٹھا دیجئے. اٹ از ایکچولی ٹو سیو اس فرام فیلئر, ہمیں فیل ہونے سے بچانے کی یہ سورہ ہے, ٹھیک ہے. اٹ از لائک اے ٹیچر سیز, دیکھو میں تمہیں کچھ ایسے ٹپس بتا دیتی ہوں کہ تمہیں سی تو مل ہی جائے گا, ایک ہی سوچنا بھی نہیں, بہت دور ہے. اگر کوئی بہت اپنے سب کچھ چھوڑ کے فوکس کر کے اس راستے میں جائے گا تو اس کو اے مل سکتا ہے, پتہ نہیں. لیکن تم بس سی لے لو تاکہ تم ایف سے بچ جاؤ, فیل ہونے سے بچ جاؤ, تم ایف یا یو میں نہیں چلے جاؤ. اسی لیے اتنی چیزیں اگر تم کر لو گے تو کم سے کم سی مل جائے گا, ڈی مل جائے گا, کچھ تو پاس ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے مین آئیڈیا. Now I want to explain to you, everyone has a standard of success, کیونکہ اب یہاں ہم سکسیس اور فیلئر کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ سارے انسان لاس میں ہیں, پلیز اس کو یاد رکھیں. تو لاس میں کون گیا؟ جو فیل ہو گیا وہ لاس میں چلا گیا, ٹھیک ہے نا. آج اس لاک ڈاؤن میں with all this COVID-19 جو گزر رہے ہیں ہم جس سے, ہم دیکھتے ہیں آس پاس بہت سارے لوگوں کو لاس ہو رہا ہے, بزنس کا لاس ہو رہا ہے, اور بہت ساری چیزوں کا ان کو نقصان ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں کا, فیملیز ڈسٹرب ہو گئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. بیماریاں, جن کو جو بیمار ہو کے آ رہے ہیں اور جن کے گھر میں مشکلات ہیں, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. ہم آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ فلاں کو اتنا نقصان ہوا, فلاں. تو ہمارے ذہن میں ایک سٹینڈرڈ آف سکسیس ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری انسانیت گھاٹے میں چلی گئی, لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ایکچولی بہت سارے لوگ گھاٹے میں نہیں تھے, they were successful. تو دیٹ مینس آپ کی اور میری نظر میں سکسیسفل کا کچھ اور سٹینڈرڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس سکسیس کا کچھ اور سٹینڈرڈ ہے. تو اب ہم اس کو پتا کریں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم جسے سمجھتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے, اور اللہ کہتا ہے سب نقصان میں ہے. تو کیا فرق ہے؟ یہ سٹینڈرڈ آف سکسیس کا فرق ہے, ٹھیک ہے. I'll come to that.
اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریڈیفائنس the standard of success. اس کو دماغ میں بٹھا لیں. یہ سورہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کون لاس میں ہے کون سکسیسفل ہے. ٹھیک ہے. You know, when you pretend play as a child, you are always playing some character. ٹھیک ہے. And you will behave like that person. Like میں نے of course ڈراماز اور پلیز میں کام کیا ہے, تو obviously میں کبھی کسی کی بیٹی بنی تھی, تو کبھی ایک میں بزنس مین بنی تھی. So I've been acting in plays from school days. تو جو آپ کا رول ہوتا ہے, you play that role. ٹھیک ہے. In the same way, and people see you as that. People form an image of you as that. اب آپ دیکھتے ہیں فلموں میں بھی کہ کوئی اگر ایکٹر ہمیشہ ہیرو بنتا ہے تو آپ اس کو ہیرو کے ہی امیج میں دیکھتے ہیں. کوئی ولن ہے تو آپ اس کو ایکچولی ولن کے ہی امیج میں دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ امیج بلڈ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دا پریٹینڈ پلے. They are not villains actually in their real life. They may be good people, but every time you see them, you think they are such evil characters. Because that's the image. They are always behind that image. Okay? Ab dekhen, someone we see, very dignified, big businessman, very literary personality. ہم ان کو اس امیج میں دیکھ لیتے ہیں. ہم کو پتا ہوتا ہے یہ فلاں ہے, یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے فلاں عالم ہیں, یا یہ بہت فلاں درجے کی عالمہ ہیں. اوکے. ایک ان کا ایک امیج ہے, ایک لک ہے, ایک روب ہے, آپ ان کو ویسے ہی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ امیج دنیا والوں کے لیے, یہ ان کی سکسیس دنیا والوں کی نظر میں ہے, not necessarily with اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اور میں, ہو سکتا ہے ہم آپس میں ایک بات کریں, کسی کو دیکھیں, فلاں عالمہ, وہ میڈم, اس نے اتنے سال فنا کام کیا اور اس کی کیا پرسنالٹی ہے. That one, she's okay, she's like, she mingles, she laughs and jokes, and she's very ordinary. But that one doesn't talk to anybody. She comes with the silence in the room. She comes with a robe and she demands, oh, she's this, she's that. اب وہاں جہاں یہ دو لیکچرز چل رہے ہیں, آپ کے پاس یہ دو لوگوں کے امیج آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ان میں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور آپ سوچیں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ میں شاید ان کو وہاں دیکھنے والی ہوں کیونکہ ایسا امیج رکھتی تھی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ ایک اور خاتون آتی جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا, اور آپ کہتے ہیں یہ کون ہے, اس کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, اس کو جنت میں جانے دیا جا رہا ہے, یہ کیا کرتی تھی؟ کہا یہ بھی اسی مسجد یا اسی سینٹر میں تھی, جھاڑو والی تھی, جھاڑو دیتی تھی, دل سے دیتی تھی, پیار سے کرتی تھی, سب سے مسکرا کے ملتی تھی, کوئی پیاسا ہوتا تو پانی پلاتی تھی. آپ نے اس کا امیج نہیں دیکھا تھا نا, لیکن اللہ کی نظر میں یہ مہرانی تھی. Standard of success differs between our eyes and what Allah is expecting from us. Just 1 second, please. Sorry about it. So, yes. اچھا, آپ کو میں اس کا ایک بہت زبردست مثال دوں گی, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی میری کیا بات ہے یہ. ٹھیک ہے. آپ قارون کو جانتے ہیں, کیسی شخصیت تھی قارون, کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے صرف خزانے کے اس کے بکسوں کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی. واو, واٹ اے مین, ہاؤ سکسیسفل ان دی آئیز آف دنیا. آپ کے نظر میں وہ سکسیسفل ہوگا نا, آپ کا اسٹینڈرڈ آف سکسیس یہ نہیں یار اس نے پتہ نہیں کیا کیا ہے, کون سا تیر مارا ہے, اس کے پاس تو کتنا خزانہ ہے, اس کی تو صرف چابیاں 70 اونٹوں پہ جاتی ہیں. اور فلاں, اور فرعون دیکھ لیجئے, فرعون کا کیا محل ہے, ساری کی ساری رعایا اس کے اندر ایسے ہے جیسے اس obviously غلام.
اور اسی طرح یہ تو ہم پرانے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، آج زمانے میں بھی ہمارا سٹینڈرڈ اسی طرح ہم ناپ تولتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر. کتنا بڑا مینشن ہے کسی کا، کتنے بڑے مینشن میں وہ رہتا ہے، کیسا بڑا محل جیسا گھر ہے، کیسے بڑے محل میں رہتا ہے، کتنے کمرے ہیں ان کے گھر میں. ان کے گھر میں سوئمنگ پول بھی ہے، فاؤنٹن بھی ہے، وہ ان کا اپنا گارڈن بھی ہے، وہ کھیت بھی ہے گھر کے پیچھے، وہ ان کی لیک بھی ہے، وہ ان کے پاس فلانا بھی ہے، ان کا پرائیویٹ بیچ بھی ہے، بہت کچھ ہے. This is not the standard of success. This is not the standard of success. جہاں میں نے قارون اور فرعون کا ذکر کیا، they were affluent people. They were rich, resourceful, powerful, people in authority. They were doomed. That's not the standard of success. Standard of success was when Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد میں، ایک آدمی آ کے گزرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے جب جانے لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں دکھاؤں جنتی کیسا ہوتا ہے، یہ جا رہا ہے جنت. He is the successful man. He's hit the jackpot of success, the true success of دنیا and آخرہ. اور میں آپ کو سمجھاؤں گی، اب دنیا ہاؤ آف دنیا. آپ سوچیں گے اچھا دنیا میں تو وہ سویپر تھا نا، دنیا میں تو وہ کچھ نہیں کر رہا تھا نا. میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس کی سکسیس دنیا میں کیا ہے، کیونکہ دنیا کی سکسیس کے بغیر آخرت کی سکسیس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یو ول گیٹ دا سکسیس ان دنیا اینڈ یو ول گیٹ دا سکسیس ان آخرہ. تو اب یہ دیکھتے ہیں وہ آدمی چلا جاتا ہے، اس کے بعد کیسے وہ صحابی ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کیا کرتا ہے. یہ حدیث میں نے کئی بار آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ وہ 3 دن تک ان کے گھر رہتا ہے جا کر، یہ کہہ کر کہ جی میں بزنس کرنے مسافر ہوں، آیا ہوں، مجھے آپ اپنے گھر میں رکھ لیں. وہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام تو نہیں کرتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی ایکسٹرا مطلب نوافل تو نہیں اتنے سارے ادا کر رہے ہیں، اور کوئی ایکسٹرا چیریٹیز بھی نہیں کر رہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور بزنس اور وہ بھی بالکل نارمل کر رہے ہیں. تو ایسی کیا بات ہے کہ ان کی جنت کی بشارت آ گئی، اور ہم جو رات دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان سے درس لیتے رہتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بشارت آ گئی؟ ایسا کیا اس کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو اسی سے پوچھ لیا کہ ایسا کیا کرتے ہو بھائی صاحب تم کہ تمہیں سکسیس کی رپورٹ اور نیوز مل گئی، یو آر نوٹیفائڈ دیٹ یو ول بی گوئنگ ٹو جنہ. What are you doing extra which is so liked by Allah کہ تمہیں سکسیس کا میڈل مل گیا؟ اور اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا جو تمہیں نظر آئے، لیکن اگر تم میرا سینہ چیر کے دیکھو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ ہر روز رات کو جب میں سونے جاتا ہوں تو سب کو معاف کر دیتا ہوں. جتنے لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، برا کیا ہے، میں سب کو معاف کر کے جا کے سوتا ہوں. میں کسی کا دل میں بغض نہیں رکھتا. کتنی بڑی بات ہے. کیا آپ اور میں کسی کا دل دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہم کیسے کہیں گے کہ کون سکسیسفل ہے اور کون فیلئر ہے؟ دیکھیے اس کی سکسیس کا راز کیا تھا، اور دنیا میں کیسے اسے سکسیس ملی. He was peaceful and contented. Because when you forgive people, you become peaceful. You are relieving yourself. ٹھیک ہے؟ So this is where، اور میں آپ کو جہاں قارون اور فرعون کی بات بتاتی ہوں، وہاں میں آپ کو اگزامپل دوں گی آف ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں. بے گھر ہو گئے، اپنے گھر اپنے شہر کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں تھا، سارا کو لے کے نکل پڑے. ان کے پاس رہنے کو جگہ بھی نہیں تھی، پیسے بھی نہیں تھے. آپ سوچیں گے یہ پھکڑ فقیر آدمی، اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی، اور اس کو کوئی مان بھی نہیں رہا، سن بھی نہیں رہا اس کی کوئی بات، کوئی اس کا فالوور بھی نہیں ہے. یہ کہتا ہے یہ نبی ہے، اس کا کوئی فالوور بھی نہیں ہے. کتنا بیچارہ آدمی ہے. یہ سکسیسفل ہے؟ فیلئر ہے یہ تو. آپ کا سٹینڈرڈ اسے فیل بتائے گا نا. اینڈ ہی از ابو الانبیاء. The one of the most successful people is Ibrahim alayhi salam. He was blessed with a line of Anbiya as his children. He became Abul Anbiya, نبیوں کے باپ. اور ہمارے باپ
بیکاز ہماری جو ہم کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو کیا ہوگی یہ ساری بات؟ آپ کو سمجھ آیا کہ یہاں سکسیس اور فیلئر کی بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہاں بتا رہے ہیں کہ سارے انسان نقصان میں ہے کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ آف سکسیس غلط ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سٹینڈرڈ آف سکسیس غلط ہونے کی وجہ سے آپ نقصان اٹھائیں گے کیونکہ آپ نے اپنا سٹینڈرڈ آف سکسیس غلط جگہ پہ ڈالا ہوا ہے. آپ کی توجہات غلط جگہ پہ ہیں اور جو آپ نے سائڈ میں ہٹا کے رکھا ہے وہ ہے ایکچوئل چیزیں اور اسی میں آپ مار کھائیں گے. ہمارا کیا طریقہ ہے کسی کو سکسیسفل اور نان سکسیسفل دیکھنے کا؟ اف اٹ از دنیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم دنیا کے لوگوں کو سکسیس کیسے ناپتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، کتنی بڑی گاڑی چلاتا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے بزنس ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ آتا جاتا ہے تو وہ سکسیسفل ہے. دس از آر فوکس اینڈ اسٹینڈرڈ آف سکسیس. ٹھیک ہے. اگر ریلیجس لوگ ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں بھی سکسیس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ کا ثوب کتنا اونچا ہے آپ کے ٹخنوں سے، آپ کی داڑھی کتنی لمبی ہے، کتنی گھنی ہے، کتنی انرولی ہے، آپ کی ٹوپی کتنی کورنگ ہے، کون سی اسپیشل ٹوپی آپ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کی کوئی رگڈ سی لک ہے یا کیا ہے، تو وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ بیکار آدمی ہیں. آپ کی ایوری تھنگ شوڈ بی ویری لک آف اے ریلیجس پرسن شوڈ بی ویری گڈ. دس از میں نے آدمی کی جیسے بتائی مثال، ایسے ہی عورتوں کی بھی مثال ہے. کون کتنا پردہ کرتا ہے بھائی؟ وہ عورت کی تو آنکھیں یوں دکھتی ہیں اور ایک تو آنکھوں پہ بھی جالی لگا لیتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ زیادہ پائس ہے؟ ضروری ہے؟ میں ایک آرڈینری سی گنہگار بندی ہوں جو عبایا اور حجاب لیتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے توفیق دی ہے تو لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس میں بھی میرا کوئی کلیم، کوئی کریڈٹ نہیں. الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ توفیق دے. لیکن اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ جو نہیں لے رہے وہ مجھ سے زیادہ گنہگار ہیں تو یہ میرا غلط سٹینڈرڈ آف سکسیس ہے. آئی ایم تھنکنگ آئی ایم مور سکسیسفل دین دیٹ پرسن، ناٹ نیسیسری. حدیثیں بھری پڑی ہیں ہم کو یہ بتانے کے لیے کہ دیٹس ناٹ دا کرائٹیریا. تو جو لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے عبائے پہن کے آتے ہیں، پورے کور کر کے آتے ہیں، پھر جھگڑا کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نہیں کور کیا، یا انہیں لک ڈاؤن کرتے ہیں، یا ان کو نیچا دکھاتے ہیں، یا ان سے لڑائی کرتے ہیں، یا ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی بیچارے فیلئر ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان کو تو جہنم میں جانا ہی پڑے گا کیونکہ میں یہ ہوں جو حجاب عبائے میں یہاں بیٹھی ہوں اور میں تو نقاب اور یہ اور وہ اور میں نے یہ کور کیا وہ کور کیا، بس میں تو پار. اسٹینڈرڈ آف سکسیس ہے یہ پورا. باقی دل اتنا خراب، زبان اتنی خراب، بات کروں تو جھگڑا کروں، دلوں میں بغض لے کے بیٹھی ہوں، اپنے سارے کور میں بیٹھی ہوں. اپیئرنس ہی اپیئرنس. اینڈ وی آر سو فولش، وی گو بائی دی اپیئرنس. وی ڈونٹ سی دا ٹرو پرسن. وی ڈونٹ لک انٹو دا سول آف پیپل. وی لک ایٹ دی اپیئرنس اینڈ وی جج اینڈ وی جج اینڈ وی جج. That's the worst thing you can do is to judge people. Stop judging people. Stop judging people. That's the worst crime you can do. It's a crime to judge people because judgment is the work of Allah subhanahu wa ta'ala. جج اللہ کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے. وہ جانتا ہے ہماری سٹرگلز کیا ہیں. نہ آپ کی سٹرگل میرے جیسی ہے، نہ میری سٹرگل آپ کے جیسی ہے. آپ کو کیا پتا؟ تو چھوٹی چھوٹی اپیئرنس سے لے کر ہم نقصان نہ اٹھائیں. ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے. And don't compare yourself. When you're talking about clothing, appearance, don't compare yourself ever with anyone, either too good or too bad. جب آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا، کہ اگر میں اپنے آپ کو، میں اب آپ کو اس طرح مثال دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے، کیونکہ میں اپنے پہ رکھ کے آپ کو بتا سکتی ہوں. اگر میں اپنے آپ کو یوں کمپیئر کروں نا کہ دیکھیں کوئی بہن ہے میری، بہن آف اسلام، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ کور کرتی ہے، نقاب پہنتی ہے اور ایسے بس پرفیکٹ حجاب اور پرفیکٹ عبایا پہنتی ہے،
ایسے کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب میں اس کو دیکھ دیکھ کر یہ سوچتی ہوں میں تو کبھی اس کے جیسی سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی, میں تو اس کے جیسا بن نہیں سکتی. اب میرے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس آ رہا ہے. اس کو کمپلیکس مت آنے دیں, انسپائر ہوں کہ اگر I look up to that person, I should try to be like that, otherwise I should be the best I can. یا میں کسی اپنے سے کمتر بہن کو دیکھتی ہوں جو نہیں پہنتی, اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر پراؤڈ محسوس کرتی ہوں, وہ تو پہنتی بھی نہیں ہے. اگر میں کلرڈ حجاب پہنتی ہوں, کم سے کم پہنتی تو ہوں, وہ تو پہنتی ہی نہیں ہے. اس طرح سے جو ہماری سوچیں ہیں یہ دونوں غلط ڈائریکشن میں ہمیں لے کے جاتی ہیں, اور دونوں فیلئر کی ہی ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہیں. None of them take us to success. Both will fail. ایک ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس دے دے گا, دوسرا ہمیں سپیریورٹی کمپلیکس دے دے گا, اور دونوں کمپلیکسز ہمیں ان الانسان لفی خسر میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. یہ سورۃ العصر از لائک اے مرر. یہ آئینہ دکھاتا ہے ہمیں. کس چیز کا آئینہ دکھا رہا ہے یہ ہمیں؟ کہ صرف اپنی طرف دیکھو, ٹھیک ہے, اور صرف اپنی طرف دیکھو, دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دو. سب کی سٹرگل الگ ہے. بھائی پر میں 9 سال کی عمر میں حجاب پہن لیا تو تمہیں کیوں نہیں پہن سکتی ہو؟ کیا تمہارا ایمان ہے؟ Who am I to judge somebody's ایمان؟ تمہاری کیفیت سچویشن اور تھی 9 سال کی عمر میں, میری کچھ اور تھی. میں نے 12 سال میں حجاب لیا. اچھا 12 سال میں حجاب لیا, اور دوسرا کہے گا 12 سال میں حجاب لے لیا, اور تم کو دیکھو 25 سال کی گھوڑی ابھی تک بیٹھی, حجاب ہی نہیں لیا. کب سمجھ میں آئے گی؟ مر جاؤ گی کل. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹرگلز ہیں. اپیئرنس کے لیے ہم کتنے سارے کمنٹس کر دیتے ہیں لوگوں کو بیٹھ کر, اتنی موٹی ہے, اتنا کچھ سن رہی ہے, اتنا سب سن رہی ہے کہ دیکھو کتنے سارے ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں, لوگ اتنا زیادہ اپنی ہیلتھ کا غور کر رہے ہیں, لوگ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں, یہ دبلی کیوں نہیں ہوتی؟ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتی؟ کبھی دیکھا کھاتی کیسے ہے؟ ہر پلیٹ بھر کے کھاتی ہے. What's your problem? You are at a loss for saying such things. You lost. Do you know that's the only meal that woman was eating in the day? And she's been hungry since yesterday. She's had no food. She has a hormonal deficiency or a problem in her body. That's why she's all puffed up. She's not fat. She can't reduce. She has a problem. She has a sickness. Did you ever think about it? How quickly you judge کہ یہ کھاتی ہے, بہت کھاتی ہے, یہ بھی کھاتی ہے, میٹھے کا بھی شوق ہے, یہ بھی لے لیتی ہے, وہ بھی لے, موٹی ہے, کبھی دبلی نہیں ہوتی, اپنا خیال ہے. پیٹ دیکھا کیسے نکل آیا, ہپس دیکھے کیسے نکل آیا. What's your problem? How we judge, how loose we are in judging people. Stop it. اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو. When will you see yourself? Just look at yourself. Have you seen yourself in the mirror? Go today. Today, after this lesson of mine, I want everybody to go back to their mirror and look at themselves. Sit there and look at yourself for some time and see, are you perfect? How many things you need to improve in yourself? Focus on yourself. Forget about other people. They will find their own ways and means, and you don't know their struggles. You have no idea for what their struggles are like. ہم بہت quick ہیں to judge people. We don't realize that we don't know what their struggle was. We have no idea what they went through. کس کو کس طرح کی تکلیف ہوئی ہم نہیں جانتے. تو جہاں ہم نے جج کرنا شروع کیا, ان الانسان لفی خسر. These are the points which actually take us to خسارہ, complete loss, complete loss. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ there are two things. The time gives us two visions. 2 visions ہیں جن کو ہمیں avoid کرنا ہے. ایک وہ vision which is like a mirage. ہم جب دیکھتے ہیں دور سے کوئی, it's like I'm telling you what is the mirage. I'm again giving you an example. Like اگر میں دیکھتی ہوں کہ کوئی بہت بڑے گھر میں رہتا ہے, بہت بڑی گاڑی چلاتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں سکسیس وہی ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے.
ابھی سشانت سنگھ راجپوت نے سوسائڈ کیا, اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ اس کے پسند کا گھر تھا, جیسے وہ چاہتا تھا, جہاں وہ چاہتا تھا, جیسے فرنش کرنا چاہتا تھا. اس کے پاس ہمارے حساب کی سکسیس تھی. ٹھیک ہے, اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ فیم, فین کلب, چاہنے والے تھے. اگر آپ کہیں گے کہ اس کو کیوں کوئی اس کو برا بھلا تھوڑی بول رہا تھا, اس کے پاس تو فین کلب تھا ٹو انسپائر ہم, ٹو موٹیویٹ ہم. So what brought him down? What was that which put him to a loss and not success? ہمارے اسٹینڈرڈ آف سکسیس پہ ہم اسے سکسیسفل دیکھ رہے تھے, مگر وہ دیکھیے کس اسٹینڈرڈ پہ اترا, کمپلیٹ لاس. He lost it all completely. اسی طرح most of the people will lose. ہم انہیں دیکھ رہے ہیں سکسیسفل, but they are losers. ٹھیک ہے, so if you see there will be people in this journey. یہ ہماری جو زندگی کا جو سفر ہے نا, ہمیں بہت سارے لوگ اس سفر میں ملیں گے. اوکے, اس سفر میں ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو ہمارے اس اسٹینڈرڈ آف سکسیس کو سمجھیں گے, ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس اسٹینڈرڈ آف سکسیس کو نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ شاید فرسٹریٹ ہوں, آپ بیزار ہوں, آپ ایجیٹیٹ ہوں, غصہ ہوں. اس کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو, اپنی ایجیٹیشن کو, غصے کو, آپ کی یہ پریشانی کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کون ایجیٹیٹ کرتا ہے سب سے زیادہ, کون جو ہے آپ کو سب سے زیادہ ٹیسٹ کرے گا؟ آپ کے اپنی فیملی. اٹ آل اسٹارٹس فرام یور اون فیملی. آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, آپ کی اولاد, آپ کا شوہر, آپ کی بیوی, آپ کے نیبرز, آپ کی بیسٹ فرینڈز, یہ سب آپ کو ٹیسٹ کریں گے. کس طرح آپ کے اگینسٹ جائیں گے, آپ کو ستائیں گے, آپ کی اسٹینڈرڈ آف سکسیس کو نہیں پہچانیں گے, آپ کے اس سفر کو نہیں پہچانیں گے, اس کی اسٹرگلس کو نہیں پہچانیں گے, آپ کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں وہ ان کو نہیں پہچانیں گے. ٹھیک ہے, this is besides the enemies of Allah, these people will stand against you. Of course there are enemies of Allah جو جن ہیں, but among insan there will be people who are closest to you and they will not accept your struggle. They will not understand your struggle or your journey towards what? Towards your standard of success which you get from Surat Al-Asr. دیکھیں ایک بات, because you see that is the criteria for your success. Your criteria for your success is to control yourself from losing yourself, losing the patience, losing the truth. Control yourself from losing your patience and the haqq in your journey towards Allah subhanahu wa ta'ala with the standard of success that Surat Al-Asr gives you. Who sorry دیکھیے آپ کو سب سے بہترین مثال تو وہی ہے, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ ان کے اپنے باپ نے ان کو جا کے کھڑا کر دیا تھا فرعون کے سامنے, اس کو سزا دو, اچھی طرح سے سزا دینا, چھوڑنا نہیں اس کو. اپنے ماں باپ دشمن بن جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اسٹینڈرڈ آف سکسیس کو سمجھ نہیں پاتے, وہ آپ کے سفر کو, آپ کی دشواریوں کو سمجھ نہیں پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ ان کے اپنے چچا ان کو مارنے کی تیاریاں کرتے تھے, ان کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا, تو اپنے ہی سب سے پہلے وار کرتے ہیں, اور وہی وار سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. And that's the biggest test. ٹھیک ہے, اور جو انبیاء تھے وہ اس بگیسٹ ٹیسٹ سے گزرے. آگے میں اور بھی انبیاء کا آپ کو اس کی طرف سے مثال دوں گی. So these are people, no matter what they do, they are at a loss, no matter what they do. ٹھیک ہے, تو they have done amazing things, made so much, made millions, made billions. When they come to an end, you know, آپ کبھی نوٹ کریں, یہ جو لوگ ملینئرز تھے
اگر آپ ان کو 1 منٹ کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھیں نا کہ what was their end like, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے ملٹی ملین بلین بنا لیا تو اب میرا ایک مجسمہ، ایک اسٹیچو بنا کر، ایک مونیومنٹ بنا کر اسکوائر میں رکھ دینا میرا نام رکھ کر، تو میں ایک بہت بڑی ایک گارڈن کھولتا ہوں، اس گارڈن کو میرے نام سے کھولنا. تو they do all those things because they think success means کہ میں نے جو نام کمایا ہے دنیا میں اس نام کو کہیں چھوڑ جاؤں تاکہ لوگ مجھے اس نام سے، وہ اسٹیچو دیکھ کر، میری کچھ ہسٹری دیکھ کر مجھے یاد کریں گے. دیٹ از سکسیس. ان کو لگتا ہے کہ میں نے دنیا میں کوئی نام پیچھے چھوڑا ہے کما کر تو لوگ مجھے یاد کریں گے کہ میں سو اینڈ سو تھا، میں نے یہ کام کیے اور یہ کمایا اور یہ بنایا اور اتنا بنا لیا. اور آخر میں جب مرنے لگتے ہیں تو سب کچھ دان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ 2 منٹ کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہمارے درمیان جو لوگ ہم جانتے ہیں کچھ وقت پہلے گئے ہیں، جو کہ بہت امیر تھے، فیمس تھے، جنہوں نے بہت بزنس کیا، ہماری نظر میں ایک جنرل جو دنیا کا نظریہ ہے اس میں وہ بہت سکسیسفل تھے. ٹھیک ہے، جسٹ لائک اگر آپ دیکھیں گے ایپل کمپیوٹرز کا جو وہ جب ہی واز پاسنگ اوے، جب وہ ہاسپٹل میں تھا اور مرنے والا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا امپائر بنایا، ایپل میک کمپیوٹرز اور ایپل آئی فون کا، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور کیا آج میں ہاسپٹل کے کمرے میں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں. آئی ایم ایٹ اے لاس، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاؤں گا. بس لوگ یہ تھوڑے دن یاد کریں گے کہ اس نے یہ ایپل کمپیوٹر، بس وہ ایک نام ہسٹری کی بک میں چلا گیا کہ اس نے ایپل کمپیوٹرز کے لیے یہ کام کیا تھا. That's about it. Is that the standard of success we are all working for? کیا یہی کچھ ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں؟ تم اس کی طرح بن جاؤ، بل گیٹس کی طرح بن جاؤ، تم فلاں کی طرح بن جاؤ، تم اتنے کر لو، اتنے کر لو. کبھی آپ نے سوچا ان کا اینڈنگ کیا ہے؟ ہسٹری میں جا کر دیکھ لیجئے. جو لوگوں نے بہت بڑا کمایا اور بہت بڑا ان کے پاس کچھ تھا، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. تو یہ اسٹینڈرڈ آف سکسیس تھا؟ وہ اداس کیوں گئے دنیا سے؟ پھر وہ کوئی سیٹسفائڈ تو نہیں گئے دنیا سے؟ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے تھی نا. کچھ وقت پہلے ایک اور ایکٹر ہے، میں اس لیے ذکر ان کا کر رہی ہوں، not that I have any appreciation or anything, it's not for that, it's for telling you that these are celebrities, people know them, in the eyes of people they were successful people. ٹھیک ہے، عرفان خان he died of cancer، اور جو اس کے لاسٹ ڈیز تھے ہاسپٹل میں، اس نے کیا لکھا؟ میں نے اتنے ملینز کمایا اور میں نے اتنا کچھ کیا اپنے نام کے لیے، فیم کے لیے، اپنے ایکٹنگ کے لیے، آج میں اس ہاسپٹل میں بے بس پڑا ہوں اور میرے کام کا کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا، سب یہی رہ گیا، میں اسے انجوائے بھی نہیں کر پایا. آپ کو پتا ہے جو لوگ بہت بڑے بڑے مینشنز بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، محلوں جیسے گھر بناتے ہیں، پر اس میں رہ نہیں پاتے، خوشیاں نہیں پا سکتے. کسی نے اتنا بڑا گھر بنایا لیکن وہ ابھی اوپر کے کمروں میں جا نہیں سکتا، پیر دکھتے ہیں، لفٹ میں بٹھا کے اس کو لے جانا پڑتا ہے اوپر کے کمروں میں، زیادہ چلا نہیں جاتا، اس کمرے سے اس کمرے میں چلا نہیں جاتا ہے، 8-10 کمروں کا گھر پڑا ہوا، کاٹنے کو آتا ہے. یہی مال ہمیں کاٹنے کو آئے گا کیونکہ ہم نے اسے سکسیس کی سٹینڈرڈ سمجھ لیا تھا، and it's actually a failure. یہ سٹینڈرڈ آف سکسیس نہیں ہے، اس کو جاننا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ آف سکسیس نہیں ہے، اور یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. اچھا، so these are the people, no matter what they do they are at a loss. میں نے آپ سے کہا کہ بلینئرز ہیں، ملینئرز ہیں، انہوں نے اتنا نام کمایا اور at the end basically it's a false perception. یہ سارا کا سارا is a false perception. ٹھیک ہے، that they will be remembered. It's a false success, it's not the true success.
اب میں آپ کو بتاتی ہوں 3 مین ویز ٹو لک ایٹ دس سورہ. دیر آر 3 مین ویز. اب اس کو اچھی طرح سے سمجھے میں کیا بتا رہی ہوں, and I'll see how much time I have to inshallah explain this part to you. Anyway, so there are 3 main ways to look at the surah. Let's see 3 to 4 main ways. میں آپ کو 4 بتاؤں گی, ٹھیک ہے. نمبر 1, یہ سورہ ہمیں منیمم کرائیٹیریا دیتا ہے کہ ہم فیلئر سے کیسے بچ جائیں. یہ سکسیس کا کرائیٹیریا نہیں ہے ابھی. یہ کرائیٹیریا صرف یہ ہے کہ ہم فیل نہیں ہو جائیں اللہ کے سامنے جا کر, ہم اس دنیا کی اس جرنی میں, اس سفر میں زندگی کے ناکام نہ ہو جائیں. یہ ہمیں ناکام ہونے سے بچانے کا نسخہ ہے. بس کامیابی کی طرف جانے کا نسخہ بھی نہیں ملا, ناکامی سے بچنے کا نسخہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ دیکھیں گے سورۃ العصر کو تو اٹس لائک اے کامنٹری آف ہیومن ہسٹری اور آف ہیومن ٹریجڈی. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہر انسان خسارے میں ہے ایکسپٹ جنہوں نے ایمان لائے, نیک عمل کیے, صرف وہ ہیں جو فیل نہیں ہوئے. جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, صرف وہ 2 لوگ ہیں جو فیل نہیں ہوئے, باقی سب فیل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب یہ کہتا ہے کہ باقی سب فیل ہو گئے, پاسٹ ٹینس, اللہ تعالیٰ کہتا ہے آلریڈی ہو گئے, یہ پاسٹ ٹینس ہے. تو اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں اس کو ہمیں ایک جھلک دکھا رہا ہے آف دا یوم القیامہ, کہ اس دن آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ جو آئیں گے وہ فیلڈ ہو کے آئیں گے. یہ ایک ہسٹری ہے, ایک یہ ہیومن ہسٹری کی کامنٹری ہے آف ہیومن ٹریجڈی. یہ وہ ہسٹری ہے جو ٹریجڈی ہے. اور میں آپ کو اس کی ایگزامپل بھی دوں گی انشاءاللہ. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ جو لوگ سکسیسفل تھے ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی ہمارے سامنے امیج نہیں بنایا, وہ کوئی بڑے بڑے لوگ نہیں تھے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے خود آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو سکسیسفل رہے, جو ایمان لائے, عمل صالح کیے, وہ سکسیسفل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ہم انہیں جانیں گے بھی نہیں کہ وہ کون لوگ تھے, کیونکہ they are very unknown kind of people also. ٹھیک ہے. Like for instance, اللہ سبحانہ و تعالیٰ mentions in the Quran ذوالقرنین. آپ کو پتا ہے ذوالقرنین کون ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ذوالقرنین. تو وہ کوئی رائچیس آدمی تھا جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا. But who was ذوالقرنین? I don't know. پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے قرآن میں, اب میں قرآن کی بات کر رہی ہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس دوست کو جو انہیں فرعون کے پاس لے کے گیا, جس نے فرعون کے ساتھ ان کی بات چیت کرائی. کون تھا وہ دوست؟ اس کا تو نام بھی ہمیں نہیں پتا, پر وہ دوست تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھلائی کا کام کیا, جس نے نبی موسیٰ کو مدد کی. پر کون تھا وہ؟ He was some righteous being, successful in the eyes and standard of Allah subhanahu wa ta'ala. پھر ہم پڑھتے ہیں کہ پھر سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں وہ گارڈنر, جو وہ آدمی تھا جو باغ کا مالک تھا, جس نے کہا کہ دیکھو تم اس طرح سے مطلب اپنا وہ نہ پراؤڈ مت بات کرو کہ بس میرا تو باغ ہے اتنا اور مجھے تو اتنا ملے گا ہی اور میں نے تو اتنا کیا ہے. وہ سکسیسفل تھا نا in the eyes of people or the standard of you and me, but he failed. And the man who you thought was a failure, he succeeded. اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ کہف میں ہی about خضر. Who was خضر؟ نہیں پتا. خضر تھے, وہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سکھا کر چلے گئے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ brought him to a travel or a phase of life where he failed. He failed to be patient. Remember what's the story? سورہ کہف میں کہ
وہ صبر نہیں رکھ پائے دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے خضر کے ساتھ وہ صبر سے فیل ہو گئے. Just because of sabr, he failed. He failed the test of going through that, journey with Khizr. He failed. He never succeeded. He failed all 3 times. Finally, Khizr said, that's it. I call it a day. No more. I cannot tolerate it anymore because you have no patience. تو صبر ان میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے ان چیزوں سے. سو آپ دیکھتے ہیں، اور وہ جو گارڈنرز تھے جن کی بات میں نے ابھی آپ سے کی، آپ یہ سوچیں کہ وہ جو باغ کے مالک تھے دو، ایک وہ جس نے بہت ساری کاشت اور اس کی بہت اچھی اگائی ہوئی تھی، اور ایک وہ جس کی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس نے اس کو کتنے پراؤڈلی اور غرور اور تکبر کے ساتھ کہا تھا کہ میرے پاس تو اتنا اتنا کچھ ہے اور میرا تو اتنا اتنا کچھ ہے. لیکن جب اگلے دن سب ختم ہو گیا اور دوسرے کا رہ گیا تو اس کے لیے کیا کہتا ہے سورہ کہف؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس کی سکسیس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کہ یوم الآخر تک اس کو سکسیس ملے گی، یعنی اس کے باغ کی بلیسنگز اس کو یوم الآخر تک ملنے والی ہے. He is the true success اور کامیاب آدمی. ٹھیک ہے. Now basically تھرڈ پوائنٹ، ابھی میں نے 2 پوائنٹ آپ کو بتائی. ایک تو یہ کہ اٹس اے منیمل کرائٹیریا ٹو اوائڈ فیلئر. دوسرا آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کامنٹری دے رہا ہے اس صورت میں آف ہسٹری اینڈ دا ٹریجڈی، کہ تم دیکھو تمہارے سے پہلے جو لوگ گئے ان کا سکسیس جو تم سمجھتے تھے وہ فیلئر نکلا. فرعون کو کیا ہم سمجھتے تھے، وہ ڈوب گیا آنکھوں کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو غلام اور کچرا سمجھتے تھے، وہ بچا لیے گئے، وہ سکسیسفل ہوئے. تم دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے ہسٹری میں؟ پھر بھی تمہارا گڈمڈ ہے سارا اسٹینڈرڈ آف سکسیس. تیسری پوائنٹ، مے بی دس از دا سین آف دا ججمنٹ. جو سورۃ العصر ہے، مے بی دس از دا سین آف دا ججمنٹ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کا نظارہ کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ وقت کو لے کر آیا ہے سامنے. اللہ نے وقت کو بلایا ہے کہ آؤ اور آ کے بتاؤ، ٹیسٹیفائی کرو کہ تم نے کیا دیکھا. وقت ٹیسٹیفائی کرے گا کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں چلے گئے، بس وہ بچے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. یہ تھرڈ پوائنٹ ہے. فورتھ پوائنٹ، people who do good teach this to their children. آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، لوگوں سے اچھی طرح ملتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. دیکھو بیٹا، نماز 5 وقت پڑھنا، قرآن پڑھنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، برداشت کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، بک بک کر کے غیبت نہیں کرنا. لوگوں کی بات مت کرو، غیبت نہیں کرو. اب آپ جو بھی کچھ اچھا بتاتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، وہی آپ اچھا عمل پاس آن کریں گے نا اپنے بچوں میں. اسی طرح کوئی ماں باپ اچھا عمل کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں میں بتاتے ہیں، ان کے بچے ان کے بچوں کو بتائیں گے، اور ان کے بچے ان کے بچوں کو بتائیں گے. کیا ہو رہا ہے؟ ایک نیک کام ہے جو آگے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کنٹینیو ہو رہا ہے. ایون آفٹر یو ڈائی it's continuing behind you. The good deeds they do, you will be benefited from that. ٹھیک ہے. اکثر میں نے یہ بات کہی ہے، اور میں انفیکٹ کچھ دن پہلے ہی میں اپنی امی سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ میری دادی کتنی نصیب والی ہیں کہ میں اکثر ان کا ذکر کرتی ہوں، اور اکثر میں انہیں اپنے ذہن میں بھی یاد کرتی ہوں، اور درسوں میں تو میں ہمیشہ ان کا ذکر کرتی ہوں، کیونکہ میں نے ان سے بہت نالج سیکھی ہے. اس کے بعد، میری دادی کے بعد، میں نے اپنے نانا سے بہت کچھ سیکھا، نانی سے بہت کچھ سیکھا، پھر میں نے اپنے فادر سے بہت کچھ سیکھا. میرے ابا جان تو ہی واز اے ویلتھ آف نالج.
میں انہیں انسائکلوپیڈیا کہتی تھی. He had a wealth of knowledge. And I think it comes from my dadi and dada again, because my dadi was extremely wise woman, Hafizah Quran, very intelligent woman. یہ سب influences تھے میری life میں, and I was blessed by such, richly influencing people. They may not be rich in terms of probably money or fame or whatever. They were very rich in knowledge and values and wisdom. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں دادی جان کے لیے صدقہ جاریہ تو ڈیفینیٹلی ہوں, اور میں ان کو ہمیشہ ذکر کرتی ہوں. کیا ہو رہا ہے, میں کیا بتانے کی آپ کو کوشش کر رہی ہوں کہ میری دادی نے کوئی نیک عمل کیا ہے, انہوں نے میرے باپ کو ٹرانسفر کیا, میرے باپ نے مجھ کو ٹرانسفر کیا, میں نے اپنے بچوں کو بھی ٹرانسفر کیا, اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی دادی سے یہ سب سیکھا ہے. وہ اپنے بچوں کو آج سکھا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیکی جو میں نے وہاں سے سیکھی وہ چلی آ رہی ہے. اسی طرح بدی بھی چلتی ہے. جیسے نیکی چلتی ہے ایسے ہی برے کام بھی اسی طرح چلتے ہیں. اگر کسی نے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ there are lots of people, آپ دیکھیں گے who did much better than my dadi and nani and nana. Okay, maybe they made it big. They have big kotiyan and big affairs of their businesses and whatever. They made a big name also for themselves. Okay, but they could not pass anything to their children, so they failed. They are a failure. It's completely loss. پورا ٹائم انہوں نے ویسٹ کر دیا. Time is an opportunity given to you to earn how much ever you can in that little time. بھئی 60 70 80 90 سال کی زندگی کوئی اتنی بڑی زندگی تھوڑی ہوتی ہے, آپ کتنا کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ اگر وقت ویسٹ کر دیا تو وقت ویسٹ ہو گیا, ختم. آپ نقصان میں آپ کو ٹائم دیا تھا, آپ نے اس میں نہیں کیا, ویسٹ ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. آپ نے سوچا آپ نے بہت کچھ بنا لیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں نے بڑے بڑے گھر دیکھے ہیں, بڑے بڑے پیلس جیسے محل دیکھے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگ ماں باپ کی عزت تک نہیں کرتے, خیال بھی نہیں رکھتے ہوتے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ لوگ ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھتے, ٹھیک سے قرآن بھی نہیں جانتے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت سکسیسفل ہیں. تو وہ کس چیز کی دوڑ میں ہیں؟ دنیا کی, مال و دولت, اولاد, اس کی دوڑ میں ہیں. اور کیا چیز انہوں نے اٹھا کے سائڈ میں رکھ دی ہے؟ بعد میں ہم نماز پڑھ لیں گے, بعد میں قرآن پڑھ لیں گے, بعد میں دین سیکھ لیں گے. جلدی کیا ہے؟ پوری عمر پڑی ہے یہ سب کرنے کے لیے. پھر کبھی چیریٹی کر لیں گے, پھر کبھی قرآن پڑھ لیں گے, رکھ لیں گے, روزے بھی رکھ لیں گے, صدقہ خیرات بھی کر لیں گے. کوئی جلدی نہیں ہے, بہت ٹائم ہے. اس وقت مجھے یہ بزنس کی ڈیل کرنی ہے, یہ ابھی بزنس کی ڈیل ضروری ہے, میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا. یہ بزنس کی ڈیل نہ نکل جائے, $1,000,000 کی ڈیل نہ نکل جائے, نماز بعد میں ہو جائے گی, کوئی بات نہیں. تو واٹ از دا اسٹینڈرڈ آف یور سکسیس؟ کیا وہ $1,000,000 بزنس آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا؟ اینڈ آر یو سرٹن کہ یہ جو $1,000,000 آپ اپنی اولاد کے لیے کما رہے ہیں, صرف اپنے لیے تو نہیں نا. ایونچولی ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے میں تو چلی جاؤں گی, میرے اولاد بس ایش کرے میرے پیچھے, اور میرے سامنے بیسٹ یونیورسٹی میں بھیجوں گی, بیسٹ گھر میں رکھوں گی, بیسٹ دوں گی. بس میرے بچوں کو کبھی نہ نہیں کہنا, میرے بچوں کو سب کچھ دے دینا. I want to see my children thriving in happiness. یہ happiness ہے, یہ success ہے. ان الانسان لفی خسر, سب ویسٹ ہو گیا, کیونکہ تمہارے پیچھے وہ دعا تک نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں. جب آپ نے ان کو دین سے محروم کر دیا, ان کو دین کی تعلیم ہی نہیں دی, وہ ویلیوز ہی نہیں دی, صرف پیسے دیے, اچھی تعلیم دی صرف دنیا کی, دین کی تعلیم ہی نہیں دی, وہ کیا آپ کے پیچھے دعا کریں گے؟ کون سے نیک کام کریں گے؟ وہ بھی پھر اسی طرح پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. ان کی سکسیس بھی یہی ہوگی, ڈگریز, بڑی یونیورسٹی, بڑا گھر, بڑی بڑی چیزیں دنیا کی, اور چھوٹی سی قبر میں جا کے سو جائیں گے. ان الانسان لفی خسر. Finally, it's just that little grave
hole where you will be laying yourself, and that's it. باقی سب خسارہ. کیا کمایا؟ وہ اعمال صالح جس کا ذکر ہے وہ جائے گا. ان الانسان لفی خسر. So you have to understand. So Allah says کہ یا تو آپ کے پاس چاروں ہوں یا کچھ نہیں. It's like all four or nothing. What is all four? ایمان بھی چاہیے, وداؤٹ عمل صالح نہیں, with عمل صالح چاہیے. اور when ایمان and عمل صالح is there, then you have to counsel for truth and counsel for صبر. تو آپ کو کیا کیا چاہیے؟ آپ کو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال. اچھے اعمال میں جو دو امپورٹنٹ عمل ہیں وہ ہیں حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. جب اللہ تعالیٰ, دیکھیں ایمان جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے بیج. آپ اس کو ذرا نوٹ کر لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں آپ کو اس کو پورا ایک آپ کو پکچر دیتی ہوں. ایمان ہے ایک بیج آپ نے بویا, ٹھیک ہے, آپ نے بیج بو دیا. عمل صالح جو ہے وہ اس بیج کے وہ اسپراؤٹس ہیں جو ابھی وہ کھلتا ہے نا, جو نکلتا ہے بیج کے دانے میں سے جو پودا نکلتا ہے, وہ پودا آپ کا عمل صالح ہے. وہ ایمان میں سے اچھے اعمال نکلے, ٹھیک ہے. پھر ہے آپ کا لوگوں کو اچھی بات بتانا یا حق کی بات بتانا, ٹھیک ہے. تو اچھی بات بتانا اور حق کی بات بتانا از دا اسٹیمس, یہ اس کی شاخیں نکل رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو اس پر صبر کی تلقین کرنا از ایکچولی دا فروٹ. صبر کا کیا ہم کہتے ہیں؟ میٹھا پھل ہوتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا جب میرے پاس جو قلب سلیم لے کے آیا, واٹ از قلب سلیم؟ وہ قلب جس میں پیس ہو, یہ ہے قلب سلیم. قلب میں کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح ہوتا ہے آپ کے دل میں؟ نہیں. آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے آپ کے دل میں؟ نہیں. آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں حق ہوتا ہے؟ نہیں. صرف ایمان ہوتا ہے. ایمان. اور ایمان کی یہ چیزیں ہیں جو سپراؤٹ ہو کر, شاخیں ہو کر فروٹ تک پہنچتی ہے. تو ایمان ایک بیج ہے جو آپ نے بو دیا اپنے دل میں, تو اس کی شاخیں جو نکلیں گی, اس کی جو پہلے جو پھوپلیں نکلیں گی, وہ ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل صالح. اور یہ عمل صالح آگے بڑھ کر لوگوں کو حق کی بات بتانے کی ہمت رکھیں گے. آپ لوگوں کو حق کی بات بتائیں گے, دعویٰ کریں گے, لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے, حق کی طرف تلقین کریں گے, اور صبر کی تلقین کریں گے. یہ فروٹ تک پہنچے گی بات, ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ ساری باتیں جو چار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے all four or nothing. کیونکہ اگر بیج ہی نہیں ہے تو کونپلے کہاں سے نکلیں گی؟ اور بیج کے ساتھ کونپلے نکل رہی ہیں, لیکن اگر اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے, لوگوں کو نہیں بتائیں گے, تو وہ آگے نہیں پہنچیں گی, تو کیا ہوگا؟ وہ ختم ہو جائیں گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چار چیزیں ہیں, یہ چار چیزیں نا, ایمان, عمل صالح, حق اور صبر. ایمان اور عمل صالح is for us, just to ourselves, ٹھیک ہے. we must take this distinction into consideration کہ how this Allah subhanahu wa ta'ala has has drawn this for us. ایمان اور عمل صالح میں کر سکتی ہوں صرف اپنے لیے جس کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہو. مجھ میں ایمان ہے, میں نماز پڑھ رہی ہوں, عمل صالح کر رہی ہوں, میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں. میں قرآن پڑھ رہی ہوں, میں روزہ رکھ رہی ہوں, اگر مجھے کوئی بھی اپنا نیک کام کرنا ہے, اچھے نہا دھو رہی ہوں, اپنے گھر کو صاف کر رہی ہوں, محنت کر رہی ہوں, اپنے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہوں, وہ ایمان اور عمل صالح میں آ گیا. لیکن جو سیکنڈ پارٹ ہے, تلقین آف حق and talqeen of sabr, is part where I will be now engaging myself and interacting with others. تو صبر کی تلقین اور حق کی تلقین کے لیے مجھے لوگوں کی کنسرن رکھنا ہوگا, لوگوں کا کنسرن رکھنا ہوگا, اور یہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا.
تو دس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اب سمجھنا پڑے گا کہ صبر کی تلقین اور حق کی تلقین کیا ہے, اور یہ جو دو ہم نے ڈسٹنکشنز بنائی ہیں آف ایمان اور عمل صالح ایک چیز ہے, اور اس کو کیسے ہم وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم کو جو کرنا ہے, ابھی ہم نے سارا کچھ یہاں تک کیا اباؤٹ لفی خسر. اب تک ہم لفی خسر ہی کر رہے تھے, اب ہم یہاں سے کر رہے ہیں ایمان اور عمل صالح. واٹ از ایمان اینڈ واٹ از عمل صالح, واٹ از حق, اس کی پوری تفسیر ہے کہ واٹ از حق. تو اس کی تلقین کیسے کریں گے, پہلے حق سمجھیں گے پھر اس کی تلقین سمجھیں گے, اس کے بعد ہم صبر پہ آئیں گے لاسٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں ہم انشاءاللہ اپنے درس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں ہی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں آج بھی ختم کر پاؤں گی. سو اٹ از گوئنگ ٹو گو ٹو دا تھرڈ انشاءاللہ سیشن. امیجن 3 آیت کو میں نے 3 دنوں میں ختم کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی امپورٹنٹ یہ آیت ہے, یہ سورہ ہے, اور کتنا خزانہ ہے اس میں. اور یقین کریں اب بھی میں بہت نچوڑ کے آپ کو بتا رہی ہوں, بہت کچھ اور بھی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اتنے غوطے لگاتے جاؤ گے اتنے ہی موتی ملیں گے, ایسا ہی ہے. لیکن ایکسپلین کرنا ضروری ہے. میں اس کو رن تھرو کر سکتی تھی, لیکن اس سورہ کے ساتھ بےایمانی نہیں کر سکتی, کہیں سے کٹ شاٹ نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے کہ آپ لوگ بھی صبر کے ساتھ میری بات سن رہے ہوتے ہیں, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہمت طاقت دے اور سمجھ دے. میں نے بہت دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی توفیق دینا, کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ سورہ ہے, سب سے چھوٹی سی ہے, اور دیکھیں آپ کیسی ہے, سبحان اللہ. تو اب یہاں سے ہم تھرڈ ٹائم جب ہم تھرڈ سیشن کریں گے, and I'm willing to do it earlier than Wednesday. If you people are ready to do any other day which is good for you, please put it in the group which day suits you. I'm willing to do another day quickly and finish this surah, and on Wednesday we can start a new surah inshallah. I'm willing to do that. لیکن مجھے یہاں آپ کو یہاں سے یہ the last ayah is still باقی of إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ابھی تک لفی خسر ختم ہوا ہے. تو انشاءاللہ we will do this from here. I will start about the distinction, okay, what's for us and what's for other people, and how we are going to define all these 4 things inshallah. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليه.